کہانی فرینک مورس نامی شخص سے شروع ہوتی ہے۔ ایک خوفناک مجرم سے ملاقات ہوئی جسے الکیٹریس کہا جاتا ہے نامی ایک ہائی سیکیورٹی جیل بھیج دیا جائے گا۔ ایلکیٹس جیل سمندر کے بیچوں بیچ ایک جیل تھی۔ یہ ایک ایسے جزیرے پر بنایا گیا تھا جہاں سے آج تک کوئی اسے تلاش نہیں کر سکا، قیدی فرار نہیں ہوا، لیکن فرینک نے کیا۔ آج تک وہ جیل سے فرار ہونے میں مشہور تھا۔ وہ کئی جیلوں سے فرار ہو چکا تھا، لیکن آج تک کسی نے قطرہ سے فرار ہونے کی خبر نہیں سنی۔ میں نے اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ اسے کرنے 2 جیل پہنچتے ہی فرینک نے سب سے پہلا کام کیا۔ مکمل تلاشی لی گئی، جس کے بعد اسے گرفتار کر لیا گیا۔ سیل میں بھیج دیا گیا تھا جہاں اب اس کا سامنا کرنا ہے۔ باقی زندگی اگلے دن ناشتہ کر کے گزارنی تھی۔ اس دوران فرینک کی ملاقات لٹمس نامی شخص سے ہوئی۔ ایک بوڑھے قیدی سے ملاقات ہوئی جس نے چوہا پکڑا تھا۔ اس نے لٹمس کو اپنے پالتو جانور کے طور پر رکھا۔ ان کی گفتگو کے دوران فرینک ولف کی طرف دیکھتا ہے۔ ایک اور قیدی پر گرا جس کا نام عوامی طور پر تھا۔ وہ چھیڑ رہا تھا لیکن فرینک نے اسے نظر انداز کر دیا۔ لٹمس کے ساتھ ہماری بات چیت جاری ہے، جس کے فوراً بعد اسے وارڈن لے جایا گیا۔ بریفنگ کے لیے کمرے میں بلایا جہاں وارڈن نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا، یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہ کرو۔ پتہ نہیں اس جیسے کتنے آئے اور چلے گئے لیکن کوئی بھی حصہ نہیں لے سکتا تھا۔ لیکن وارڈن کی یہ تقریر اسی دوران فرینک کو اپنے کمرے سے ایک کیل ملا۔ میں نے کٹر چرا لیا جو بہت چھوٹی چیز تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ الکٹاس جیسی جیل میں یہاں تک کہ ایک چھوٹی سی چیز بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اس لیے فرینک اپنے سیل میں واپس آ گیا۔ میں نے وہ نیل کٹر بائبل کے اندر چھپا دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک گروپ شاور کے دوران ولف دوبارہ فرینک کے پاس آیا اور وہ پھر سے اسے چھوڑنے لگا، لیکن اس بار فرینک نے اسے نظر انداز کرنے کا فیصلہ کیا۔ موڈ میں نہیں تھا اور اس نے بھیڑیے کو پکڑ لیا، مجھے مارنا شروع کر دیا، اور اس کا یہ سلوک اس نے جیل کے اندر شہرت بنائی، جس کے بعد اس کے ساتھ کوئی غیر ضروری لڑائی نہیں کرتا۔ آہستہ آہستہ وہ جیل کی لائبریری کو اپنے قبضے میں لیتا تھا۔ فرینک کا دوسرا گھر بن گیا جہاں اس کا جیل کے لائبریرین انگریز سے ملاقات۔ انگریز کو الکترا میں عمر قید بھی کی گئی، سزا سنائی گئی، جس کی وجہ سے اب انگریزی باہر نکلنے کی کوئی خواہش نہیں چھوڑنا۔ میں نے اپنا ذہن کتابوں پر لگا رکھا تھا۔ میں انگریزی اور فرانسیسی دونوں جانتا ہوں۔ تاریخ پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اسے پسند کیا، جس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان بہت زیادہ اختلافات ہو گئے۔ اس دوران فرینک ایک اچھا دوست بن گیا۔ ڈاکٹر نامی ایک قیدی سے ملاقات ہوئی جو کہ ایک تھا۔ وہ ایک لاجواب فنکار بھی تھا اور اس کا زیادہ تر کام بھی کرتا تھا۔ ڈاکٹر کا خیال ہے کہ اس کا وقت پینٹنگ میں گزرا تھا۔ کیا وہ الکٹاس جیسی خطرناک جیل میں کوئی نہیں آدمی پاگل ہو سکتا ہے، لیکن اس کی پینٹنگ ایسا کرنے کی عادت نے اب تک اس کے دماغ کو پریشان کر رکھا ہے۔ اس شام ایک گارڈ نے فرینک کو پکڑ لیا۔ بڑائی کی ملازمت کی تفصیل، جس میں ہر گھنٹے میں 15 سے 15 منٹ ہاتھ نچوڑے جاتے ہیں۔ کھوا نے بھی مجھ سے ملنا تھا، لیکن فرینک کے لیے جلد ہی مشکلات بڑھنے والی تھیں، اور ایک دن جب تمام قیدی اپنی کوٹھریوں سے باہر تھے، اس دوران ولف ایک بار پھر واپس آیا، لیکن اس بار اس کے پاس ہتھیار بھی تھا۔ تو وہ فرینک پر حملہ کرنا چاہتا ہے، لیکن عین وقت پر ڈاکٹر نے فرینک کو بتایا، جس کے بعد فرینک نے اسے بھیجا۔ وہ حملہ اب جیکٹ کی مدد سے روک دیا گیا تھا۔ ولف اور فرینک کے درمیان لڑائی چھڑ جاتی ہے۔ جب گارڈز نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو بھیڑیے نے گارڈ پر بھی حملہ کر دیا، جس کے بعد دونوں کو ڈی بلاک بھیج دیا گیا۔ قید تنہائی میں بھیج دیا گیا۔ قید تنہائی میں قیدی کو تنہا رکھا جاتا ہے۔ یہ ایک پنجرا تھا جہاں کوئی بھی کر سکتا تھا۔ قیدی جانا نہیں چاہتا تھا اور اب فرینک کو جانا پڑا۔ اس پنجرے میں صرف اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، جس کی وجہ سے اسے جانا پڑا۔ میں 2 ہفتوں سے بہت ناراض تھا۔ جب فرینک کو پنجرے میں قید کرنے کے بعد آزاد کیا گیا،
جب یہ کیا گیا، لٹمس اپنے چوہے کے ذریعے فرینک کو خوش کرنے کے لیے ایک خوش آئند نوٹ فرینک کی واپسی کے بعد اس نے اپنا بھیجا۔ میں نے اپنے پڑوسی چارلی سے بھی دوستی کی جو وہاں موجود تھا۔ ایک عظیم چوری کے جرم میں سزا کاٹ رہا تھا اور اس نے فرینک کو بتایا کہ اسے سرحد پار کرنا ہے۔ مجھے بھاگنے کا بہت دکھ تھا کیونکہ اس کی اس غلطی نے اس کا جرم اور بھی بڑا کر دیا۔ اگلے دن ورڈن نے بغیر کسی کے کال کی میں نے جیل کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس دوران اس کی تصویر قیدی کی کوٹری میں لگی جو اس سے پہلے بہت پسند آیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے جیل سے ایک کتا بنایا تمام پینٹنگز نکالنے کا منصوبہ تھا۔ حکم دیا اور اس کے اس فیصلے نے کتے کو مجبور کر دیا۔ میں اندر سے بالکل ٹوٹ گیا ہوں کیونکہ کتا وہ صرف اپنی پینٹنگ سے زندہ رہتا ہے۔ وہ اپنی بنائی ہوئی ہر پینٹنگ کے لیے بہت مشکور تھے۔ فرینک نے ڈاکٹر کو 1,000,000 بار پسند کیا۔ میں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ صرف ایک پینٹنگ تھی۔ اب میں نے اسے اس وقت سے پہچان لیا تھا جب میں اس سے ملا تھا اور اب میرے پاس اپنا ہے۔ گفتگو کے دوران انہوں نے الکت کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اس جیل سے کیسے بچنا ہے۔ یہ ناممکن تھا کیونکہ جیل نے گھیر لیا تھا جو پانی سے گھرا ہوا ہے، اور اب ان کا اس کے مطابق اسے ساری زندگی یہیں گزارنی ہے۔ لیکن ان کی یہ گفتگو فرینک کے ذہن میں ایک نئے خیال کا بیج پروان چڑھا۔ بیج بویا اور اب فرینک تاریخ بنانا چاہتا ہے۔ وہ اس جیل سے فرار ہونے والا پہلا شخص تھا۔ اسی رات فرینک کی ملاقات ورڈن سے ہوئی۔ کمرے سے نیل کٹر کی مدد سے چوری کمرے کی گرل کے ارد گرد موجود سیمنٹ کو صاف کریں کر دینے لگے، اور جیسے ہی اس نے جب اسے محافظوں کے قدموں کی آواز سنائی دیتی تو وہ وہاں چلا جاتا۔ بائبل میں نیل کٹر کو چھپانا اور اسے پڑھنا وہ اداکاری شروع کر دیتا ہے تاکہ کوئی اسے دیکھ نہ سکے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی محنت وقت کے ساتھ رنگ لائے گی۔ وہ اسے لانے لگی اور آہستہ آہستہ اسے گرل کے گرد گھمانے لگی۔ اجلاس کے بعد سیمنٹ کمزور ہونا شروع ہو گیا۔ وہ وقت جب انگلش اور چارلی اپنی فیملی کے ساتھ جب میں لوگوں سے ملنے گیا تو میں نے انگریزی سیکھی۔ میں اپنی بیٹی سے بات کرنے میں بہت ہچکچا رہا تھا کیونکہ اس کی بیٹی اس کی غیر موجودگی میں تھی۔ وہ کافی بڑی ہو چکی تھی اور انگلش اپنے طور پر سیکھ چکی تھی۔ بیٹی کا بچپن نہ دیکھ پانا بہت تکلیف دہ ہے۔ مجھے اپنی بیوی سے یہاں نہ ملنے کا افسوس ہے۔ چارلی کو اپنی بوڑھی ماں کی حالت میں بگاڑ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں نے اس کی صحت اور ڈاکٹر کے بارے میں معلوم کیا۔ ان کے مطابق چارلی کی ماں اب صرف چند ماہ رہ گئے تھے اور یہ کیا ہے۔ چارلی کو الکٹاز سے فرار ہونے کی خواہش اگلی صبح ناشتے کے دوران اٹھی۔ فرینک نے خود کو جان اور چارلی کے سامنے پیش کیا۔ فرینک نے جیل سے فرار ہونے کا منصوبہ بنایا۔ رپورٹ کے مطابق کھارے پانی اور ہوا نے جیل کی عمارت کو نقصان پہنچایا، کافی حد تک کمزور ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں لوگ وینٹیلیشن گرلز کو روکنے کے لیے سیمنٹ کو کھرچتے ہیں۔ ہٹایا جا سکتا ہے جس کے بعد وہ کر سکتے ہیں گرلز کے ذریعے پائپ لائنوں تک رسائی، وہاں سے بھاگ جائیں گے، لیکن معاملہ جوں کا توں ہے۔ مجھے خدشہ تھا کہ میں جیل سے باہر آؤں گا۔ فرینک اس بارے میں کہ سمندر کو کیسے عبور کرنا ہے کہا کہ کلیرنس نے جیل کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ اگر وہ محکمہ میں کام کرتا ہے تو وہ وہاں ہے۔ ایک ایک کر کے کبھی رین کوٹ اور تھوڑا سا بہت زیادہ ربڑ سیمنٹ یہ سب چوری کر سکتا ہے۔ مجھے لائف بوٹ اور لائف جیکٹ بنانے میں مدد کی ضرورت ہے۔ چلو فرینک، مجھ پر بھروسہ کرو۔ سب کو پلان بہت پسند آیا اور وہ سب اس منصوبے پر مل کر کام کرنا فیصلہ کیا کہ فرینک ہر روز کی طرح یہاں ہوگا۔ اپنے سیل سے سیمنٹ نکالنے لگا اور اس بار چارلی اس کے ساتھ تھا، جو اس کے سیل کے باہر پہرا دے رہا تھا۔ کوئی گارڈ ان کے منصوبے کے بارے میں جانتا ہے؟ نہیں، فرینک کا کام یہاں ہو رہا تھا، لیکن کیل کٹر چھوٹا ہونے کی وجہ سے اسے استعمال کرنا بہت مشکل ہے۔ اس میں بہت زیادہ وقت اور محنت لگ رہی تھی۔ نیل کٹر بہت زیادہ ہو رہا تھا۔ یہ مسالہ دار بھی نہیں تھا، اس لیے مزید طاقت کی ضرورت تھی۔
اس لیے فرینک کو اپنے ہاتھوں سے بہت تکلیف ہوئی۔ انہیں چوٹیں بھی آئیں جو اب انہیں کافی پریشان کر رہی ہے۔ تو اگلی صبح اس نے سب کو بتایا، اس مسئلے کے بارے میں بتایا، اور اب ان کے مطابق ان کے پاس ایک بڑی اور زیادہ طاقت ہے اور ایک ہتھیار کی ضرورت تھی، لیکن پھر فرینک کی نظر اس پر پڑی۔ اس نے اسے اپنے چمچے پر پڑا اور فوراً اپنے چمچے پر رکھ دیا۔ میں نے اپنے جوتے پر چمچ رگڑ کر اسے گندا کر دیا، جس کے بعد اس نے گارڈ کو بلایا اور اسے چمچ دیا۔ دوسرے لوگوں نے بھی اس کے گندے ہونے کی شکایت کی۔ اس کے ساتھ گارڈز نے چمچوں کا تبادلہ کیا۔ گارڈ کو بھی اس درخواست میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ کچھ بھی غلط محسوس نہیں ہوا اور وہ بہت آسانی سے میں نے چمچہ بدلنے کا اتفاق کیا، لیکن جیسے ہی وہ چمچے بدلنے کے لیے سامنے آئے، جب وہ میز پر گیا تو جان نے وہاں موجود گارڈ کو دیکھا۔ میں نے اسے اپنی باتوں میں الجھایا اور اس کا فائدہ اٹھایا۔ فرینک نے ایک اضافی چمچ اٹھایا اور اس میں رکھ دیا۔ اس نے اسے اپنی جیب میں ڈال لیا اور یہی اس کے لیے کافی تھا۔ یہ وہاں نہیں تھا اور اس لیے اس نے اس کی حالت جانچنے کے لیے لٹمس ٹیسٹ کا استعمال کیا۔ ایک حصہ کے بدلے 20 دن کی مٹھائیاں باقی اشیاء کو جمع کیا، جس کے بعد فرینک چمچ کو پگھلا کر نیل کٹر اور کوائیں بنا لیا۔ انہوں نے مل کر ایک نیا ٹول بنایا جو کہ نیل کٹر ہے۔ اس رات سے کہیں زیادہ کارآمد ثابت ہوا۔ جب فرینک جلدی سے سیمنٹ کو کھرچتا ہے، مصروفیت ہو رہی تھی کہ ایک گارڈ وہاں آیا جس پر چارلی نے توجہ نہیں دی، لیکن خوش قسمتی سے عین وقت پر انگریزوں نے مداخلت کی اور چارلی کو فرار ہونے کی اجازت دیتے ہوئے گارڈ کی توجہ ہٹا دی۔ فرینک نے جیل کی سلاخوں پر زور سے گھونسے مارے۔ سگنل کو الرٹ کرنے کا موقع ملا۔ جیسے ہی اسے مل گیا، فرینک نے فوراً سارا سامان بیچ دیا۔ انہوں نے اسے چھپایا، وہ اس بار بچ گئے، لیکن اب فرینک کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ پوری طرح سے چارلی پر منحصر ہے۔ میں خود پر یقین نہیں کر سکتا کہ اگلے چند دنوں تک یہاں رہوں گا۔ میں فرینک کو جانتا تھا کہ وہ گرلز تھے۔ اندر پیچ ہیں جنہیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ اس دوران انہیں ایک نئے آلے کی ضرورت تھی۔ فرینک کو جب بھی موقع ملا باہر جانے کا تو وہ سیمنٹ گرل سے نکل رہا ہے۔ خاموشی سے اسے بڑئی کی دکان پر چھوڑ دیتا ہے۔ کام کرتے ہوئے فرینک نے چپکے سے ایک چھوٹا سا خرید لیا۔ میں نے ٹول تیار کر لیا لیکن دکان کے باہر رکھا۔ اسے ہٹانے کے لیے فرینک کو دھات کو ہٹانا پڑا، اسے ڈیٹیکٹر سے بحفاظت نکالنا پڑا اور اس کے لیے اس نے لوہے کا بوسیدہ ٹکڑا ہاتھ میں لیا۔ اور جب میٹل ڈیٹیکٹر چلا گیا، الارم بجنے پر فرینک نے گارڈ کے ہاتھ میں بندوق تھما دی۔ ایک ہی بوسیدہ ٹکڑا حوالے کیا، جبکہ اس کے اصل آلہ اس کے سیل میں اس کے جوتوں میں تھا۔ وہاں پہنچتے ہی اس نے اس آلے کی مدد سے گرل کاٹ دی، جس سے پہلے پائپ لائنوں کا جال کھل گیا جو شاید ان کی آزادی کے راستے کے طور پر رکھی گئی تھی۔ بنایا جا سکتا تھا، لیکن فرینک کو معلوم تھا انہیں اب مزید وسیع منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت تھی اور اسی لیے انہوں نے جعلی سر بنایا جس کی مدد سے اس نے بنانے کا فیصلہ کیا۔ اب وہ محافظوں کو بے وقوف بنا سکتا تھا۔ فوراً سامان جمع کرنا شروع کیا، جس میں جان کا کام حجام کی دکان سے بال منگوانا ہے۔ چارلی پینٹ وہاں جمع کرنا تھا، بندوبست کرنے والا تھا اور فرینک انگریزی بولتا تھا۔ سارا کی مدد سے بہت سے اخبارات جمع کر لیے۔ سامان ملتے ہی فرینک نے فوراً اپنا کام شروع کر دیا، لیکن اس نے پہلے اخبار دیوار پر چپکا دیا۔ انسانوں سے نکالے گئے سیمنٹ کے ساتھ ملایا جاتا ہے، جس پر کھوپڑی کا فریم ورک تیار کیا۔ پینٹ اور بال پہن کر وہ محافظوں کو دھوکا دیتے ہیں۔ ہمارے منصوبے کو مزید مضبوط بنانے جا رہے تھے۔ اسے بنانے کے لیے چارلی نے اس طرح کی گرل بنانے کی کوشش کی، دکھائی دینے والے جعلی جال بنائے کہ وہ بھاگتے ہوئے گرلز بدلنے والے تھے، تاکہ یہاں کوئی کار اس کا نوٹس نہ لے۔ ایک رات فرینک نے مجھے بتایا کہ گرل سیٹ نہیں ہوئی تھی۔ اکیلے اوپر جانے کا فیصلہ کیا تو اس نے وہ جعلی کھوپڑی اور جعلی گرل استعمال کی۔ اوپر تک پہنچنے والی پائپ لائن پر استعمال کیا جاتا ہے۔
اس کے بعد فرینک نے ایک لوہے کا دروازہ دیکھا جس تک وہ اکیلا نہیں پہنچ سکتا تھا، اور اسی لمحے تمام خلیوں کا ایک محافظ راؤنڈ لات مار رہا تھا، اور جب وہ فرینک کے سیل پر پہنچا، جب وہ اس کے قریب پہنچا تو اسے شک ہوا، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اب وہ سمجھ گیا کہ اس کا منصوبہ ہے۔ اگلی صبح فرینک کو کچھ تبدیلیاں کرنے کی ضرورت تھی، اور چارلی نے مجھے کل رات ہونے والے واقعے کے بارے میں بتایا، لیکن تب تک جان اور کلیرنس ہو چکے تھے، اپنی جعلی کھوپڑیاں بھی بنا لی تھیں، جس کے بعد سب اس پلان کے ساتھ آگے بڑھے۔ اسی رات جان اور چارلی ایک بار پھر اسی آہنی دروازے کے پیچھے ہے، اور ایک دوسرے کی مدد سے وہ دروازے تک پہنچے، اور جیسے ہی انہوں نے اسے کھولا، میں سمجھ گیا کہ وہ اس دروازے کو کاٹنے والے ہیں۔ کر سکتا تھا، لیکن اس کے لیے اسے پہلے سے بہت کچھ ادا کرنا پڑا۔ اگلے دن میوزک کلاس کے لیے ٹولز کی ضرورت تھی۔ چارلی نے اس دوران ایک پرانے پنکھے کو دیکھا، جسے دیکھ کر اسے لگا کہ وہ لوگ اسے ایک آلے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، اور اس طرح اس نے اپنے حصے کی تمام مٹھائیاں کھا لیں۔ اب میں نے اس کے بدلے لٹمس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے۔ پنکھے کو کلاس سے باہر لے جانا۔ چارلی نے اسے ایک آلے کے خانے میں پایا، جس کی مدد سے وہ لوگ آسانی سے رہ سکتے ہیں۔ فرینک کے ہاتھ لگتے ہی پنکھا باہر آ گیا۔ اس نے فوراً اسے ایک آلہ بنانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ وہ لوہا استعمال کرنا شروع کر دیا، اور اس بار اس نئے کے ساتھ ایک آلے کی مدد سے اس نے دروازہ کاٹ دیا۔ اس دوران ان کی طرف سے بہت شور ہوا، آواز گارڈز تک پہنچی، مگر گارڈز زیادہ سوچے بغیر اسے نظر انداز کریں۔ یہ ہے فرینک اور اس کے ساتھیوں کی کہانی۔ راستہ بن چکا تھا، جس کے بعد وہ منگل کی رات دنیا کی سب سے زیادہ محفوظ جیل الکیٹراز سے فرار ہونے کا فیصلہ کیا میں منگل کی صبح ناشتے کے دوران فرینک نے ڈوگ کی یاد میں ایک پھول میز پر رکھا، جس نے فوری طور پر وارڈن کی توجہ حاصل کی۔ اس نے جا کر فرینک کو جیل کے قوانین یاد دلائے۔ میں نے وارڈن کو تسلی دیتے ہوئے اس پھول کو کچل دیا۔